اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وعطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک وعطرتک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ میرے گاؤں کے تمام معزز علماء کرام، حضرت علامہ مولانا حافظ منظور احمد صاحب زیدہ اقبالہ، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد صدیق صاحب زیدہ عزہ، حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب، حضرت علامہ مولانا حامد الرحمن نظامی صاحب، حضرت علامہ مولانا نور احمد قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد یوسف صاحب اور دیگر قابل عزت علماء کرام اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 نومبر 2019 کو ہم یہاں اپنے گاؤں نلہڈ میں ایکس ناظم یونین کونسل ملوالی ملک غلام جیلانی صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے پہلے سالانہ ختم کی تقریب میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عفیفہ صدیقہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے اور خوبصورت اجتماع میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان موجود ہیں۔ پورے انہماک اور توجہات کے ساتھ چند باتیں ہم صرف اور صرف قرآن کی روشنی میں دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف قرآن مجید کا سہارا لے کر ہم آج کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اختیارات سے نوازا ہے۔ اور اس نبی کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم اختیار یہ ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری زبانوں پر اس نبی کی ثنا اور توصیف جاری ہے۔ سورہ مائدہ کی 16 نمبر آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی سورۃ مائدہ ہے اور یہ قرآن مجید کا 6 نمبر سپارہ ہے، اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور عیسائی علماء کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے اللہ نے ان سے کوئی بات کی، جو بات اللہ نے ان سے کی وہ ہم کو بتائی۔
بات علماء یہود سے کی، بات علماء نصارہ سے کی، اور ہمیں بتایا کہ میں نے ان سے کیا بات کی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا اہل الکتاب، اے علماء یہود اور اے علماء نصارہ۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ یا اہل الکتاب آتا ہے، اس سے مراد مذہب نصارہ اور مذہب یہود نہیں ہوتا، مذہب نصارہ اور مذہب یہود کے علماء ہوتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے علماء نصارہ اور اے علماء یہود، گوش ہوش کے ساتھ اس بات کو سماعت کرو اور سنو کہ قد جاءکم رسولنا۔ اب ذرا احتیاط سے سانس لینا اور احتیاط سے کوئی بات کرنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ ہر نبی معصوم بھی ہے اور ہر نبی منزہ عن الخطا بھی ہے، لیکن ہر نبی صرف انسانوں کا نبی ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام نبی ہیں صرف انسانوں کے، ہود علیہ السلام نبی ہیں صرف انسانوں کے، لوط علیہ السلام نبی ہیں صرف انسانوں کے، ہارون علیہ السلام نبی ہیں صرف انسانوں کے، حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں صرف انسانوں کے، لیکن واحد نبی ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ کائنات کے ذرے سے لے کر رب تعالیٰ کی ذات تک سبھی کہتے ہیں ہمارا نبی ہے۔ ریت کے ایک مختصر ذرے سے لے کر، ریت کا ذرہ کہتا ہے ہمارا نبی ہے، درخت کہتا ہے ہمارا نبی ہے، درخت کا پتا کہتا ہے ہمارا نبی ہے، یہ کرسی کہتی ہے ہمارا نبی ہے، یہ ٹیبل کہتا ہے ہمارا نبی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، جنات کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، اور ساری کائنات کا خالق کہتا ہے ہمارا نبی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے علماء یہود اور علماء نصارہ کان کھول کر سنو، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ یا اللہ اس رسول کی شان کیا ہے؟ کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اس رسول کی شان یہ ہے یہ تم کو وہ باتیں بتاتا ہے جو تم چھپا چھپا کے رکھتے ہو۔ یہ تم کو وہ باتیں بتاتا ہے۔ ہم جس مکتبہ فکر کے بھی لوگ ہوں، ہم کتنے صاحب مقدر ہیں کہ ہمارا رسول غیب بتاتا ہے۔ سبحان اللہ بولے۔ ہمارا تعلق کسی بھی سکول آف تھاٹ سے ہو، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ختم نبوت کا اعزاز یہ ہے کہ ہمارا رسول وہ بتاتا ہے جس کو وہ چھپایا کرتے تھے۔ جس نبی سے، یہاں بات کسی اور طرف جائے گی، جس نبی سے یہودی اور عیسائی علماء کی چھپائی ہوئی کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں نہ چھپ سکی، اس نبی سے اپنی امتی کے دل کی خیال کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں میرے ذکر کی محفل میں بیٹھا مجھے یاد کر رہا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کی سورۃ مائدہ ہے۔ میں آپ کو ایک نبی دکھاتا ہوں، اور یہ قرآن مجید کے 71 نمبر سورت ہے، اور یہ قرآن کا 29 نمبر سپارہ ہے۔
اور 29 نمبر سپارے کی یہ 71 نمبر سورت ہے جس کو سورت نوح کہتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نبی کا ذکر کیا جس کا نام نوح ہے، اور 950 سال تبلیغ کر کے اس پیغمبر نے 72 بندے مسلمان کیے۔ 72 بندے 950 سالوں میں مسلمان کیے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ 72 وہ ہیں جن سے انسان بچا، اور 72 وہ ہیں جن سے انسان کا نظام بچا۔ 72 ہی وہ ہے جن سے انسان بچا، 72 ہی وہ ہے جن سے انسان کا نظام بچا۔ 72 کا تعلق تیسرے نبی کے گھر سے ہے، اور 72 کا تعلق آخری نبی کے گھر سے ہے۔ 72 ذہن میں رہے، 60 + 2 برابر 9 آتا ہے، اور 9 وہ ہلتا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ کہانی پھر سے ابھی سورہ نوح دیکھو، سورہ نوح کی پہلی آیت میں جناب کے حوالے کر رہا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اپنی بارگاہ سے صرف اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور قوموں میں صرف انسان آتا ہے، اور ادھر ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا، آ گیا ہے تمہارا رسول۔ اب جو صرف ایک قوم کی طرف آیا، 950 سال عزیزم تبلیغ کرنے کے بعد، 950 سال اسلام کا پیغام دینے کے بعد 72 بندے مسلمان کیے۔ اب نبی نے 72 بندے مسلمان کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، یا اللہ یہ زمین پہ جتنے کافر باقی ہیں ان تمام کافروں کو ہلاک فرما دے، اگر ان میں ایک بھی زندہ رہ گیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ اب میں سورہ نوح پڑھنے لگا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ قرآن یاد کرن دا بندہ تکلف کرے تو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ کم از کم بندے نو آنا ہوئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، 950 سال تبلیغ کا خلاصہ رب العالمین نے بیان کیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ بولو بولو کچھ بولو جو بھی بولنا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف، اور اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ اس کا نبی بھی شریک۔ ان اعبدوا اللہ 950 سال تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی، واتقوہ، تقوی اللہ کا، وَأَطِيعُونَ، غلامی نبی کی۔ عبادت، تقوی اللہ کے لیے، اطیعون غلامی رسول کی، نبی کی۔ 950 سال تبلیغ کا خلاصہ، عبادت اللہ کی، ڈرو اللہ سے،
غلامی نبی کی کرو، یا اللہ ان تین کاموں کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں صلہ بیان کیا، اور پھر بتایا کہ جو نبی کی غلامی کرتا ہے اس کو صلہ کیا دیا جاتا ہے۔ صلہ سن لو، اور بالکل آپ کے مزاج کے عین مطابق صلہ ہے۔ عبادت اللہ کی کرو، ڈرو اللہ سے، غلامی نبی کی کرو، یا اللہ صلہ کیا ملے گا؟ رب العالمین نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں۔ دوسرا صلہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں تمہیں اس وقت بارش دوں گا جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا صلہ، تریہ صلہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں کثرت کے ساتھ دولت دوں گا، لیکن رہنی جیب میں چاہیے، دل میں نہیں، دل نبی کے لیے۔ رہنی جیب میں چاہیے، دل میں نہیں، میں تمہیں کثرت کے ساتھ دولت دوں گا، یہ نبی کی غلامی کا صلہ مل رہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں کثرت کے ساتھ دولت دوں گا، وَبَنِينَ، میں تمہیں تکڑے تکڑے پتر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں ایسی کھیتیاں دوں گا جن کا رقبہ مختصر ہوگا لیکن ان سے فصل منوں کے حساب سے اٹھاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ٹائم سر می بھی دیسا، پتر بھی دیسا، پیسے بھی دیسا، رقبہ تھوڑا دے ہوتے فصل ٹنا دے حساب اٹھا سو تو انہوں معاف بھی کرتے اٹھتا۔ یا اللہ اسا کے کریے، فرمایا عبادت اللہ دی کرو، ڈرو اللہ کو لو، غلامی اپنے نبی دی کرو۔ اتنا سارا خلاصہ ہے 1,24,000 نبیوں دی زندگی دا، 1,24,000 نبیوں دی زندگی دا اتنا ہی خلاصہ ہے۔ عبادت اللہ دی کرو، ڈرو اللہ کو لو، غلامی تے نوکری اپنے نبی دی کرو، عبادت اللہ دی کرو، تقوی اللہ کو لو اختیار کرو، ہمیشہ تعظیم اپنے نبی دی کرو۔ یا اللہ کے کرتے؟ فرمایا معاف بھی کر دیسا، بارشاں بھی دیسا، پیسے بھی دیسا، پتر بھی دیسا، کھیتیاں اور کھیت اور کھلیان بھی دیسا۔ یا اللہ اسی کے کریے، فرمایا تسا دنیا میں جرائے کہ صرف نبی دی تعظیم کرنی ہے۔ ایک کائنات دی وید گا لینا جس ہوتے کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں جڑا متفق نہ ہوئے، ہر بندہ یہی گا لگ دینا نبی دی غلامی کرو، تے نبی دی غلامی کر لو، ٹائم سے بارش بھی لا سے، پتر بھی اللہ دے سے، مال بھی اللہ دے سے، چھوٹے چھوٹے کھیتاں میں چو تنا دے حساب تے منہ دے حساب گندم تے چھولے بھی ہوگا سن۔ یا اللہ کس ویلے کا جس وقت عبادت میری کر سو، تعظیم میرے محمد دی کر سو۔ اس نے مطلب یہ ہویا کہ ایسا اللہ دی عبادت نہ کر رہے تو ٹائم سے بارش نہیں لانے، اس نے مطلب یہ ہویا کہ اسی نبی دی غلامی نہ کر رہے کہ تیار فصلیں اگر تباہ ہو جاتی ہیں تو وجہ اور کوئی نہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ سجدہ خدا کو ہونا چاہیے، تعظیم مصطفیٰ کو ہونی چاہیے۔ اور مختصر کر دوں، یہ جبین خدا کے آگے جھکنی چاہیے، یہ دل مصطفیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اس جبین کا سجدہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، اس دل کی تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، بس
1,24,000 نبی کی زندگی کا خلاصہ، 72 بندے مسلمان ہو گئے۔ ہم نماز ادھر پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سبحان اللہ بولے اور اگلی آیت پڑھیں۔ ویسے میرا آج اندر دل یہ گل کہہ رہا، میرا وجدان یہ کہنا پیا کہ تسی جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی آیتاں قرآن دیا پڑھیے، پر اتنا ٹائم ہی نہیں۔ تسی جتنے بندے بیٹھے ہو بندہ ایک ایک گنتی کر کے اتنی قرآن دیا آیتاں پڑھیں، اور پھر دکھائیے کہ نبی کون ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے امتی کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہوتا ہے کہ میرا امتی سوچ کیا رہا ہے۔ جس کو اس بات کی خبر ہونا کہ میرا امتی سوچ کیا رہا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ یہ نبی کا معنی ہے، یہ رسول کا معنی نکلتا ہے۔ آپ کو اگلا مرحلہ بتاؤ، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 72 بندے مسلمان کیے، پیچھے کافر بچ گئے، نبی نے دعا کی۔ ادھر جماعت ہوگی، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ ادھر ہی تشریف رکھے۔ ابھی میں گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد ادھر نماز ہوگی۔ 950 سال تبلیغ کے بعد کتنے بندے مسلمان ہو گئے؟ 72، باقی سارے بچ گئے کافر۔ نبی نے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ سنو قرآن کے الفاظ، سورہ نو کی میں 26، 27 اور 28 نمبر آیتیں، آخری آیتیں ہیں، یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ نبی نے دعا کیا کی، اور پھر نبی دیکھو کہ نبی کہاں تک دیکھتا ہے۔ فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ 950 سال کے بعد نبی نے دعا کی، الہ العالمین ان تمام کافروں کو غرق فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کیوں؟ نبی نے جواب دیا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ یہ تیرے بندیاں گمراہ کر سن اس واسطے تے نو رہن دے، چلو انہاں وچوں کوئی چنگے جم پوسن۔ حضرت نوح نے اگے کی جواب دیتا؟ کہا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ رب العالمین میں نے عالم ارواح میں دیکھ لیا ہے ان کی نسلوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ جاؤ گھر جا کے ترجمہ دیکھنا، ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ میں عالم ارواح وچ بھی تک گدا، اتھے بھی انہاں دیاں نسلاں وچ کوئی مسلمان پیدا ہونے والا نہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ نوح نبی ہے جو کوفہ میں بیٹھ کر عالم ارواح میں دیکھتا ہے۔ کوفہ سے عالم ارواح بہت دور ہے، مدینے سے نلہٹ بہت نزدیک ہے۔ جو نبی اپنی امت کے پیدا ہونے والے بچوں کے عقیدوں کو عالم ارواح میں دیکھے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو مدینے گنبد خضرا سے یہاں اپنی امت کے دلوں کو دیکھے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اس نے کہا اپنی زبانہ ترجمہ کر رہا تو اس نے ترجمہ یہ بن سے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یا اللہ میں تک گدا قیامت تک انہوں نے بچوں کوئی بندے نہ پتر نہیں جمن لگا۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، انہوں نے بچوں بندے نہ پتر ہی کوئی نہیں جمن لگا۔ مجھے بتاؤ عالم ارواح میں بچے موجود ہیں، روحیں موجود ہیں، انہوں نے پیدا ہونا ہے، رب نے لکھا ہے، نبی کہتا ہے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور تقدیر لکھنا اور مٹانا کس کو کہتے ہیں؟ عالم ارواح میں لکھا ہوا ہے بچے پیدا ہوں گے، حضرت نوح کہتے ہیں پیدا نہیں ہونے چاہیے، اللہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، نبی کہتا ہے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ خدا کا لکھا ہوا جو مٹوا دے اسے خدا کا محبوب کہتے ہیں، یا اسے نبی کہا جاتا ہے یا اسے ولی کہا جاتا ہے۔
خدا کا لکھا جو مٹوا دے۔ یا اللہ تو مجبور ہے تب مٹواتا ہے، کہا مجبور ہوتا ہے بندہ شریکہ دے ہتھوں، میڈا شریک کوئی نہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ یا اللہ تو لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، تو مجبور ہے، کہا مجبور شریکوں کے ہاتھوں سے ہوا جاتا ہے۔ مجبوریاں شریکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، محبوبوں کے ساتھ مجبوریاں نہیں ہوتی، اور یہ نبی میرے محبوب ہیں، میں لکھ دیتا ہوں پھر انتظار کرتا ہوں کب میرے نبی کی زبان کھلے میں اپنا لکھا ہوا مٹا دوں۔ شریکاں دے کہنے پہ نہیں مٹایا جانا، محبوبہ کے کہنے پہ مٹایا جاتا ہے۔ نبی کا خدا کے ساتھ شراکت کا رشتہ نہیں ہوتا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے بچے پیدا ہوں گے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے۔ یا اللہ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ان میں کوئی مسلمان نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو روئے ہیں، اور نبی ان کے عقیدے کے بارے میں جانتا ہے۔ جو اپنی امت کے عقیدے کے بارے میں جانے اسے نوح کہتے ہیں، جو پتھروں کا بھی درود و سلام سن لے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ اس کو نبی کہتے ہیں، یہ نبی ہوتا ہے۔ بس آخری بات سنو اور میں گفتگو سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہاں 72 دکے ہو سے، یا اللہ تو دس، فرمایا انہاں اپنے گھر ہی داخل کر لے۔ اس میں مطلب یہ ہویا کہ نبی دا گھر ہی کائنات میں سب تو بڑی امان گاہ ہوتی ہے۔ جہاں زندگیاں بچتی ہیں وہ نبی کا گھر ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے محفل سجائی گئی ہے وہ مقصد یہاں حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے گھر داخل کر لے۔ یا اللہ یہ میرے گھر آئے تو میں کس طرح داخل کرا؟ اللہ کے نال نال دعا پڑھ۔ کیڑی دعا پڑھ؟ سورہ نوح دی آخری آیت ہے، قرآن دا 71 نمبر سورت نے، اور سورہ نوح دی آخری آیت نے، اور یہ سورہ نوح کی 28 نمبر آخری آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ولوالدیہ، میرے والدین کو معاف فرما دے، ولمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ مجھے بتا اور جنتی دروازہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے دیوار پھلانگ کے نہیں، دروازے سے، اور قرآن کہتا ہے یہ سب معاف ہو گئے، تو اسی لیے معاف ہو گئے کہ نبی کے گھر گئے تھے۔ آخری نقطہ، آخری نقطہ، آخری مرحلے میں گفتگو داخل ہے، اور قبلہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے تک چند باتیں میں کرتا ہوں۔ 72 بندے نبی نے کشتی بنائی، اس میں سوار ہو گئے۔ کتنے بندے؟ 72۔ کوئی مچھر سے چھوٹی مخلوق ہے تو اس سے لے کر کوئی ہاتھی سے بھی بڑی مخلوق ہے تو اس تک ہر چیز کا جوڑا کشتی میں شریک ہو گیا، اور 6 مہینے کشتی پانی پہ تیرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد جب کنارے لگی، یہ ہے قرآن، اس کی نکالو سورت ہود، سورت ہود نکالو، اور سورہ ہود کی 49 نمبر آیت نکالو، 49 نمبر آیت، اسے پڑھو۔ جب کشتی کنارے لگی، انسان بھی کشتی سے بہ رہا ہے، جانور بھی کشتی سے بہ رہا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی سلام کیا، جانوروں کو بھی سلام کیا۔ یا اللہ جانوروں کے اندر تو کتا اور خنزیر بھی موجود ہے، تو ان کو بھی سلام کر رہا ہے۔ قدرت کی آواز آئی، ہم قومیں دیکھ کے سلام نہیں کرتے، نبی کی نسبتیں دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ یہ پڑھا ہے قرآن، سورہ ہود کی 49 نمبر آیا، سورہ ہود کی 49 نمبر آیت ہے، جاؤ گھر جا کے دیکھنا۔ یا اللہ اس کے اندر تو کتا بھی ہے، تو کتے کو بھی سلام کر رہا ہے، خنزیر بھی ہے تو اسے بھی سلام کر رہا ہے، اس کے اندر تو چوہا اور بلی بھی موجود ہے، وہ بھی سلام کے حقدار ہو گئے تیری سلامتی کے۔ قدرت کی آواز ہے، ان کی نسلیں دیکھ کے سلام نہیں ہو رہا، ان کی نسبتیں دیکھ کے سلام ہو رہا ہے کہ کس کی کشتی میں سوار ہو گئے۔
کس کی کشتی میں سوار ہو گئے؟ میلاد پر آخری دلیل سن لو، اسی آیت سے میلاد پر دلیل نکلتی ہے اور محفل کا مقصد واضح ہوتا ہے، خلاصہ سامنے آتا ہے۔ 72 بندے کشتی میں سوار ہوئے، بچ گئے، باقی تمام انسان ڈوب گئے۔ کشتی میں 72 بندے بچے، 72 بندے کنارے لگے کشتی کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہے، کشتی کنارے لگی نام محمد کی وجہ سے۔ 72 بندے کنارے لگے کشتی کی وجہ سے، کشتی کنارے لگی نام محمد کی برکت کی وجہ سے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب روئے زمین پہ جتنے بھی انسان موجود ہیں، جتنے مر گئے، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، تمام انسانیت ان 72 بندوں کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ قومیں اور خاندان تعارف کے لیے ہوتے ہیں، اولاد ان 72 بندوں کی ہیں سارے، چاہے مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے منافق ہیں، چاہے فاسق ہیں، چاہے امریکن ہیں، چاہے ایشین ہیں، چاہے آسٹریلین ہیں یا کسی بھی بر اعظم کے رہنے والے ہیں۔ جو انسان مر گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ان 72 بندوں کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو نبی کا میلاد منا کر خدا کا شکریہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ یا اللہ، اگر وہ 72 نہ بچتے تو ہم کیسے دنیا میں آتے؟ تیرا شکریہ ہے کہ تیرے نبی کے نام کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد بچ گئے تھے، اس لیے ہم نبی کا میلاد منا کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تیرے نبی کا میلاد منا کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم 72 کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بچے تھے، تو آج 8000 سال کے بعد ان کی نسل انسان کی صورت میں موجود ہیں۔ تو جو بندہ روئے زمین پہ موجود ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کا شکریہ ادا کرے۔ میلاد پہ دوسری دلیل لے لو، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس وقت مارچ کا مہینہ آتا ہے، مارچ کا مہینہ، روئے زمین پہ جتنے بھی غلہ اور اناج ہوتا ہے اس کو رسول اللہ کے نور سے غسل دیا جاتا ہے۔ جو بندہ روٹی کھاتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ حضور کا میلاد منا کے اللہ کا اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کرے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں یہ بہت بڑا رسول اللہ کا محبوب نظر ہے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ وہ فرماتے ہیں جب مارچ کا مہینہ آتا ہے، وہ تمام غلہ جو انسانوں نے کھانا ہوتا ہے اس کو رسول اللہ کے نور سے غسل دیا جاتا ہے۔ اگر اسے حضور کے نور سے غسل نہ دیا جائے تو وہ دانے زہر بن جائیں، اگر وہ دانے غذا بنتے ہیں تو فقط اس لیے غذا بنتے ہیں کہ انہیں نام محمد سے غسل دیا جاتا ہے۔ لہذا جو انسان دانے پیمان تو بعد، آٹا بنن تو بعد، روٹی پکا کے منہ میں نوالا توڑ کے ڈنڈا نال چبا کے اپنے گلے تو تھلے میدے میں لے جانا، اس بندے تے لازم ہے کہ حضور دا میلاد منا۔ کیوں؟ یہ غلہ زہر بن جاتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اسے غسل نہ دیا جاتا۔ اگر اسے حضور کے نور سے غسل نہ دیا جاتا تو وہ زہر بن جاتا۔ میلاد النبی پر تیسری دلیل سنو، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے آسمان سے غیث کو نازل کرتا ہے، جس غیث کے ذریعے تمہاری کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ غیث کہتے ہیں بارش کو، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو بارش زمین کے سینے میں جائے اور زمیندار زمین قرید کے ہاتھ کے اوپر مٹی اٹھا کے کہے وتر رل گیا ہے، اس وتر رل جانے والی بارش کو عربی میں غیث کہتے ہیں۔
جو بارش زمین میں وتر رلا دے اس بارش کو قرآن کی زبان میں غیث کہتے ہیں، اور غیث کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ غیث وہ بارش ہے جو تمہارے جسم کی غذا کا سامان کرتی ہے، غوث وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل کی غذا کا سامان کرتا ہے۔ والذی ينزل الغیث، غیث وہ بارش ہے، اور کائنات کا غوث وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو تمام تر حفظات اور بدعات و خرافات سے نکال کر اس کے دل کی بنجر کھیتی کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دے، اسے غوث کہتے ہیں۔ اور وہ بارش جس کے ذریعے زمینیں آباد ہوتی ہے اس بارش کو غیث کہتے ہیں۔ وہ بارش جب غیث بن کے نازل ہوتی ہے تو بنجر کھیتیوں کو آباد کر دیتی ہے۔ غیث اور غوث، بارش مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بارش کو مددگار ماننے والے رسول اللہ کو کائنات کا سب سے بڑا غوث مان لے۔ اور اپنے عقیدے کی اصلاح اس انداز میں کر جس انداز میں تجھے قرآن دکھانا چاہتا ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم رحم کرنے والا مہربان ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے بھی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، وضو کر لیا ہے، کپڑے بدل لیے ہیں، مسجد پہنچ گئے ہیں، صف سیدھی ہو گئی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا۔ آخر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ مسجد اور نماز تک پہنچ جانا نہیں، سیدھا راستہ مسجد والے اور نماز والے تک پہنچ جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو آگے جواب کیا دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ آپ نے راستہ اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے نبی کا دروازہ دکھا دیا۔ انعم اللہ علیہ من النبیین، راستہ رب سے مانگا تھا، راستہ اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، اور رب تعالی نے آپ کو نبی کے راستے پہ ڈال دیا۔ پتہ چلا بات جدھر سے بھی گھوم پھر کے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے لوگوں کی بات ہو، بات کو جدھر سے بھی لائیں گے بات آئے گی رسول کی ذات میں۔ اور جو قومیں، جو ملتیں اپنے تمام تر محور و مرکز رسول کی ذات کو تسلیم کر کے اپنی عبادتوں کا تعین کرتی ہیں، در حقیقت انہی کی عبادتیں انہیں کبھی غوث بنا دیتی ہیں، کبھی کتب بنا دیتی ہیں، کبھی ربانی بنا دیتی ہیں اور کبھی ولی بنا دیتی ہیں۔ وہ عبادتیں جو نبی کو محور و مرکز مان کر ربیون کی منزل پر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ بس اس مرحلے پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اور انہیں اللہ پاک اہل بیت اطہار کی خواتین